بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بھری دوپہر کی بات ہے جب ہر طرف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگے جھنڈے ہاتھوں میں لیے، چہروں پر مسکراہٹ لیے بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، وہ پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پر کپڑا بچھا کر قبلہ رو ہو کر خوش و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ پر سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ صلاۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسا کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے اس قیدی کا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ اکرام حیرت سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت باندھ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت سے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس
हारिस बिन आमर को जहन्नुम वासिल किया था। यही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान होने के साथ साथ दूसरा कसूर था, जिस पर कुरैश ने आपको धोखे से काबू करके जिस बेरहमी का मुजाहरा किया वो खुली शैतानियत और बुज़दिली थी। ऐसा फेल तो अरब के कौमी रवायतों के भी खिलाफ था, मगर कुरैश के मुशरिकीन जोशो इंतकाम में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। इसलिए हज़रत हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस बेदर्दी से शहीद किया गया। हज़रत हुबैब की शहादत के चंद दिन बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबियों को इनका जस्द हाकी मक्का से लाने का हुक्म दिया। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का पहुंचकर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जस्द हाकी सूली से उतारा तो ये देखकर हैरान रह गए कि आपका जिस्म बिल्कुल ताज़ा है, आपके ज़ख्मों से अभी तक खून टपक रहा है। बेशक हज़रत हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जलीलुल कद्र सहाबी थे जो कि आप सलातो सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। हज़रत हुबैब ने ग़ज़वा उहद में भी बहादुरी और इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा। अल्लाह ताला सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और कुरान पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।